بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں راحت سلسلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے کہ تین مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو میجر مخلوقات جن کو پیدا کیا ہے، جن کے نوری، ناری، خاکی۔ نوری فرشتے، ناری جنات اور خاکی انسان۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن نارمل ہم بتاتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ بہت ساری اقسام کے ہیں، یعنی کہ رات کو ہم ڈرتے ہیں یا رستے میں کسی نئے رستے پہ نہیں جاتے، یا کوئی بھی بہت ساری، بچپن میں ہمیں ماں باپ ڈراتے تھے کہ وہ سو جا جن آ جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جنات انسان کو کیسے تنگ کرتے ہیں، کیوں تنگ کرتے ہیں، کون سی وجوہات ہیں، یا اسپیشلی عورتوں کے اوپر یا جوان لڑکیوں کے اوپر یہ کیسے عاشق ہوتے ہیں، کیوں عاشق ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، میں جانوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحب ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، معروف سائیکک ہیں، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر، اور روحانیت کے ساتھ ان کا بہت بڑا لگاؤ ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسے ہیں آپ؟ جیسے آپ کے امی ابو بہت خراب تھے جو آپ کو جنات سے رات کو ڈراتے تھے، بہت بری بات ہے۔ بچوں کو ڈرانا ضرور چاہیے، بٹ آئی تھنک کہ خوف جو ہے نا وہ تو بکتا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ جاتے ہیں پیروں بابوں کے پاس، اور پنجاب میں تو ہر گلی میں ایک پیر بیٹھا ہے، اور وہ جاتے ہیں جی جھاڑو کرتے ہیں، اور وہ تسبیحات دیتے ہیں، تعویذیں دیتے ہیں، کاغذ جلانے کو دیتے ہیں، کیونکہ خوف بکتا ہے۔ اور خوف ہمارے اندر، اگر آپ سورت آخری قرآن کی دو دیکھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے باہر کے شر، ڈر سے ہمیں بتایا ہے، انسانوں کے شر سے، حسد سے۔ سورہ ناس میں ہمارے اندر کے ڈر سے، غیب کے ڈر سے۔ اب بات یہ کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس سے آپ ڈرتے ہیں۔ میں بہت ڈرپوک ہوتی تھی، میں بھی بہت ڈرتی تھی جنوں سے، بھوتوں سے، لیکن جب مجھے پتہ لگا میری تیسری آنکھ کھلی ہے، میں دیکھ سکتی ہوں، پھر میں نے بات کرنا شروع کی، پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، پھر میرے پاس وہ آنے لگے، بات کرنے لگے، تو وہ مجھے خیال آیا کہ یہ تو ایک اور مخلوق ہے جس کا ذکر اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے۔ آلموسٹ ہر سورت کے شروع میں اللہ نے کہا ہے انسان و جن، جن و انس، جن کو پہلے مخاطب کیے ہوئے، جن ہم سے پہلے موجود تھے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ بہت بڑی پوری دنیا جو ہے نا ایک اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتے بنائے، پھر جنات بنائے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ جنات ہم سے پہلے بنے؟ کیونکہ ابلیس جو تھا وہ ایک جن تھا جس کی عبادت اتنی تھی کہ وہ اس کو اللہ نے فرشتے کا درجہ دے دیا تھا۔ پھر سورہ جن ہے قرآن میں، تو ہمیں یہ کنفرم ہے کہ جی جنات تو ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم جنوں پہ یقین نہیں کرتے، وہ تو فضول بکواس کریں گے، جس چیز کی صورت آ گئی قرآن میں آپ کا نہ کہنا بنتا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، اس کو نظر آ رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ کہاں ہیں سارے جن؟ اور ان کی تعداد ہم سے 5 گنا زیادہ ہے اس دنیا میں۔ سو آپ سوچیں کہ وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب تو ہم نے اتنی آبادی بڑھ گئی ہر جگہ کہ جنات کہاں جا کے رہیں گے؟ ہم نے تو کوئی اوشن نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی وہ نہیں چھوڑا، کانٹیننٹ نہیں چھوڑا جہاں کے ہم لوگ نہ موجود ہیں۔ ان میں بہت طرح کے، ان میں کافر جن ہیں، ان میں مسلمان جن ہیں، ان میں ہندو جن ہیں، ان میں ایتھیسٹ جن ہے جو کسی پہ بلیو نہیں کرتے، وہ صرف کالے پہ اور گندے پہ بلیو کرتے ہیں، گندے جن ہیں، گدلے جن ان کو کہتے ہیں۔ پھر ان میں قد آور جن ہے، دیو ہیکل جن ہے۔ دیو کا جو لفظ ہے وہ بھی جنات میں سے ہی ہے، پری کا لفظ جنات ہی ہے، بونے کا لفظ جنات ہی ہے۔ تو یہ بہت طرح کی جنات کی قسمیں بھی ہیں، 7 سے 8 قسم کی جو آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، جو لوگوں نے دیکھی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اکثر گھر میں، ہم لوگوں کو اب نا پاکی پلیتی کا اتنا فرق نہیں پتا رہا۔ کوریا، چائنا، یہ جو ایشین کنٹریز ہیں یہاں کی، یا آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں، لوگ جوتے لے کے اندر نہیں آتے گھر کے، لیکن ہم اپنے جوتوں کے ساتھ اندر آ جاتے ہیں۔ راستے میں کوئی غلاظت، گندگی، ایک کامن سی بات کر لیں، مٹی پڑی ہے، آپ کے جوتے کے نیچے مٹی لگ گئی، اب وہ آپ کے گھر میں آ گئی اندر۔ ٹھیک ہے، اب گھوڑے کی، گدھے کی، کسی چیز کی پوٹی ہے جانور کی، وہ بھی آپ کے گھر کے اندر آ گئی۔ اسی طرح جنات آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے کوئی پرفیوم لگایا ہے, ہمیں امی کہا کرتی تھی شام کو پرفیوم مت لگاؤ, درختوں کے نیچے مت جاؤ. اب تو درخت بھی نہیں رہے اور لڑکیاں کہاں نکلتی ہیں اور پرفیوم لگا کے کون سی درخت کے نیچے جا کے بیٹھے گی. بٹ یہ چیزیں آپ کے اندر کے خوف کو بھی دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں, اور یہ آپ سے تب چپکتی ہیں اور تب کرتی ہیں آپ کو اٹیک جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے. یعنی آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے, آپ کے اندر کوئی غلاظت رہ گئی ہے. آپ جب بھی یہاں سے جاتے ہو, کل میں یہاں باہر بیٹھی ہوئی تھی, لائٹ آ رہی تھی جا رہی تھی, ایک داڑھی والا لڑکا ہے ساتھ کے فلیٹ میں, وہ کوئی وال پیپر لگوا رہے ہیں یا کیا, چلے لائٹ بہت کم تھی. اب ایک نظر ہر ایک ڈالتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. اس نے یوں کر کے دیکھا, پھر وہ دیکھتا گیا. میں نے کہا بیٹا بتی کھول کے آپ کو دکھا دوں کون بیٹھا ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. ایسے ہی جو نہ دیکھتے ہیں, ایک عورت ہے ننگے لباس میں ہے, وہ باتھ روم میں تو آپ ننگے نہاتے ہیں نا, باہر آ کے کپڑے پہنتے ہیں, وہ باہر بھی ننگی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے پردے آگے کیے ہوئے ہیں, وہ جو بھی کر رہی ہے. جہاں جہاں آپ اپنے نفس کو, شراب پینے والا ہے, حرام کھانے والا ہے, نشہ کرنے والا ہے, وہیں آپ کو وہ چپکتے ہیں اور اپنا کام آپ سے لیتے ہیں. ان کے بھی آپ سے بہت سے کام ہیں. فار ایگزامپل, بالکل کوئی آپ سے کیوں چپکے, کوئی جن آپ کے پاس کیوں آئے گا, اس سے آپ سے کوئی غلط کام لینا ہے. اکثر پہلے کے گاؤں, آج سے 30 سے 40 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں میں, دیہاتوں میں لوگ اکثر لڑکیوں کو شادی کر کے زوری لے آتے تھے. تو وہ آتے ہی کہتی تھی جس پہ تو جناتے ہیں, یہ تو پردن پھینکتی ہے, یہ تو کام نہیں کرتی. وہ پیروں کو لے جاتے تھے. وہ اس کی پسند کی شادی نہیں تھی, وہ خوش نہیں تھی. اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا وہاں سے نکلنے کا کہ وہ جنات اپنے پہ طاری کر کے. سو ہم اس کو جس خوف کو یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اگلا سوال. نارمل کہتے تھے, آپ کو پتا کہ تھوڑا سا اگر پچھلے زمانے میں جائے نا, تو لڑکیوں کو منع کیا جاتا تھا کہ نہا کے ننگا سر لے کے چھت پہ نہیں جانا, کیونکہ چھت پہ ایون اسپیشلی مغرب کے اور عصر کے درمیان نا, کیونکہ وہ جا رہے ہوتے تھے اور لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کثر, ان کے عاشق. یہ عاشق کیوں ہوتے ہیں, کہاں جا رہے تھے وہ لوگ, ٹریول کرتے ہیں نا سر, یہ چیز ٹریول کرتی ہے, پرواز, وہ بیٹھے بھی رہتے ہیں, کھڑے بھی رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ہر وقت پروازیں. آپ کا خیال ہے نہیں, ہر ٹائم نہیں, یعنی کہ وہ اسپیشلی عصر اور مغرب کے درمیان. دیکھیں, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, ہم لوگوں نے بہت سی باتیں جو کہ ایک لاجک تھا, ایک اچھی بات تھی, اس کو ہم نے خوف میں بدلا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. کیونکہ ہم عام فہم آپ کو کہیں نا کہ بیٹا بات مغرب کے بعد بال کھول کے چھت پہ نہ جانا, تو لڑکیوں نے کہنا کیوں, تو ہم نے ڈرانا ہے کہ جی جن آ جائے گا تمہیں پکڑ لے گا. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ مغرب کے وقت بدلتا ہے, فرشتوں کا ٹائم چینج ہوتا ہے, ان کا آنے اور جانے کا وقت ہوتا ہے, ان کی ڈیوٹی کا ٹائم چینج ہوتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تمام دنیا تھم جاتی ہے. اس وقت اللہ اپنے فرشتے چینج کر رہا ہوتا ہے, اور دور سے جنات بھی گزر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے بال لمبے ہیں, کھلے ہیں, اگر میری طرح شارٹ ہیں کھل, میں چھت پہ چلی گئی تو میرے پیچھے نہیں پڑے گا کیونکہ اس کو لمبے بال پسند ہے. یہ میری بکواس ہے, کیونکہ مائیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ لڑکیاں, آپ کو ہوا لگ سکتی ہے, سر میں آپ کو سیروسس ہو سکتا ہے, ٹھنڈ لگ سکتی ہے, وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بال کھول کے شام رات کو آپ چلی, ہم سائے کے لڑکے نے دیکھ لیا, وہ آپ پہ عاشق ہو گیا, جن تو چھوڑے وہ عاشق ہو گیا. ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے بچوں کو یہ کہا جاتا تھا. میڈم, جس طرح انسان کی عمر ایک لمیٹڈ ہے نا, 50 سال, 60 سال, 70 سال, میکسیمم 100 تک چلا جائے گا. 100 تک جانے تک انسان کی بس ہو جاتی ہے. ضعیف العمر کے بچے, اولادوں کی اولادیں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو برکت دے دو. جنات کی عمریں کتنی آتی ہیں؟ 300 سال سے لے کے 1000 سال تک. کیا اس وقت موجودہ دور میں آپ کے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس طرح کہ آپ کہتے ہیں میں باتیں بھی کرتی ہوں ان کے ساتھ, کوئی صحابی جن اس وقت ہے؟ صحابی جن اس وقت نہیں ہے. اس وقت نہیں ہے. میں حاشر جن سے بات کرنا چاہتی تھی, لیکن اس کے لیے مجھے بہت بڑی پڑھائی لمبی کرنی پڑے گی. وہ جن ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی تھی, جنہوں نے کربلا کے موقع پر ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آفر کی تھی کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یزید کے خلاف, لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا. تو ان سے ملاقات کا میرا بہت وہ ہے, دل ہے, اللہ کرے کہ میں کر سکوں. وہ ہے موجود ہے دنیا میں ابھی تک. جی, جنات کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ نیچرل,
जिस तरह इंसान इंसान जैसे हम बीमार होते हैं वो भी होते हैं, जैसे हम बूढ़े होते हैं वो भी होते हैं, जैसे हमारी टांग टूट जाती है उनकी भी टूट जाती है। नहीं कि नूर, अगर वो नूर से आग से बने हैं तो उनकी चीजें टूटती नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है। उनकी पैरेलल, आप समझिए एक पैरेलल दुनिया है, एक हमें एक वो है, और वो हमारे से आते हैं सबक सीखने के लिए, इलाज कराने के लिए। आपको नहीं पता, आप डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठे हैं, कौन जिन अपना बच्चा लेकर आया है इलाज के लिए। ऐसा भी होता है, लोगों ने देखा है जिनकी तीसरी आंख खुली है, वो स्कूलों में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके हायर स्टडीज करते हैं, उनके अदीब हैं, राइटर्स हैं, उनके यहाँ शायरी होती है, मौसीकी को पसंद किया जाता है, पूरी उनकी अपनी कबीले हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये खाली एक एंटिटी ऐसे घूमती फिरती जा रही है? नो 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 नो, इट्स अ होल वर्ल्ड पैरेलल, उनकी हमारी दुनिया साथ साथ चल रही है। ओके, बहुत शुक्रिया मैडम आपकी कीमती टाइम का। नाज़रीन, मैं आज एक तो वैसे खौफ होता है और एक आप होते हैं कि आप शौक होते हैं। मैं शौक हुआ हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे भी इल्म में नहीं थी, जो आज मैडम ने बताई है जिन्नात के हवाले से। बेशक क़यामत वाले दिन सिर्फ दो जो कौमें हैं उनका हिसाब होगा, एक इंसान का और एक जिन्नात का। और इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि जिन्नात जो है अल्लाह ताला ने उनको बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है, नहीं तो जिन्नात की तादाद हमसे 500 गुना ज़्यादा है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमसे भी वो बहुत पहले के हैं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात पैदा हुए। तो नहीं तो हमें इस वक्त रखने की जगह बेशक अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जानने वाला है। लेकिन अगर आपने कुछ अपने बारे में राय लेनी है, मशवरा करना है, जायचा करवाना है, या कोई अपनी रहनुमाई लेनी है कोई मामला, घरेलू मामला के लिए, तो मैडम का नंबर जो है, मैडम लाला रुख का नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर शेयर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता है। हमें इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।